بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا اور ہم سورہ طٰہٰ کے اندر سامری کا واقعہ پڑھ رہے تھے، تو آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے لوٹنے کے بعد حضرت ہارون کو فرمایا، اے ہارون، تجھے کس چیز نے منع کیا جب تو نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو گمراہ دیکھا؟ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تو نے ان بنی اسرائیل والوں کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ طور سینا کے پاس کیوں نہیں آیا؟ موسیٰ بعد رجوعی ہی، ٹھیک ہے، یعنی کوہ طور سے لوٹنے کے بعد۔ دلو کے بعد بے عبادت ہی نکالا، یعنی وہ گمراہ کیسے ہوئے؟ بچھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ تتبعنا افا عصیت امری، کہ تو میرے پیچھے آتا تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ تو یہ ان لا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو لا، یہ لا زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، یعنی تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ لا تتبعنی، ٹھیک ہے، یہ اصل میں تھا لا تتبعنی، یا متکلم کی تھی، پھر وہ حذف ہو گئی۔ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کیسے نافرمانی کی؟ بے اقامتک بین من یعبد غیر اللہ، کہ تو تیرا اس شخص کے درمیان کھڑا ہو جانا کہ جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح تو نے میرے معاملے کی کیا نافرمانی کی؟ تو آگے حضرت ہارون علیہ السلام کا قول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بالوں کو بھی پکڑا تھا اور ان کی داڑھی کو بھی پکڑا تھا، ان کے سر کو بھی پکڑا تھا۔ تو آگے سے انہوں نے کہا، قال یبن الام، حضرت ہارون نے کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، لا تأخذ بلحیتی، تم میرے داڑھی سے نہ پکڑو، ولا براسی، اور میرے سر کو بھی نہ پکڑو۔ کالا کے بعد ہارون نکالا، یبن الام کے بعد اعراب بتایا ام کا، بکسر المیم، ام میں بھی ہے و فتحہا، اور میم کو فتح بھی ہے، یبن الام و یبن الام۔ اراد امی ذکرہا اعتف لقلبی، تو مراد لیا ہے حضرت ہارون نے اپنی والدہ کو، کیوں لیا ہے اس کو ذکر کیوں کیا؟ ذکرہا اعتف لقلبی، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم ہو جائے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے اندر تھے، تو آپ علیہ السلام نے یہ والدہ کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے۔ تو میری داڑھی نہ پکڑیں، کان اخذہا بشمال ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی کو اپنے الٹے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ وَكَانَ أَخَذَ شَعْرَهُ بِيَمِينِهِ غَضَبًا، اور آپ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑا تھا اپنے سیدھے ہاتھ سے۔ کیوں پکڑا تھا؟ غضبًا، غصے کی وجہ سے، جب کسی بندے کو غصہ آتا ہے تو اس طرح کا فعل کرتا ہے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا قول ہے کہ بے شک میں ڈرتا تھا کہ تو کہے گا کہ تو نے تفرق کر دیا بنی اسرائیل کے درمیان، یعنی ان کے درمیان دو گروہ قائم کر دیے، وَلَمْ تَرْقُبْ، اور تو نے میرا انتظار نہیں کیا، میرے قول کا انتظار نہیں کیا، یعنی اگر میں تمہارے پیچھے کوہ طور پر آ جاتا تو جو لوگ بچھڑے کی عبادت نہیں کرتے تھے تو وہ بھی میرے ساتھ آتے، اور بنی اسرائیل کے اندر دو گروہ ہو جاتے، ایک گروہ وہ ہو جاتا جو بچھڑے کی عبادت کرتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہو جاتا جو میرے ساتھ کوہ طور پر چلا جاتا، تو اس طرح فرق ہو جاتا، فرقہ بازی ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات بیان کر رہے تھے، لو اتبعتک ولا بد ان یتبعنی، تو اگر میں تیرے پیچھے آتا، میں تیری اتباع کرتا، کوہ طور پر آتا، تو ضرور بضرور میری اتباع کرتا جمع ممن لم یعبد العجل، اس
ان میں سے ایک گروہ میری اتباع کرتا جو بچھڑے کی عبادت نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور تم کہتا کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرق کر دیا، وتغضب علیہ، اور تم میرے اوپر غصہ کرتے، اور ولم ترکب کے بعد تنتظر اس کی معنی بتائی، اور تو نہیں انتظار کرتا میرے قول کا، فیما رأیتہ فی ذالک، جس کو میں اس بارے میں دیکھتا، ٹھیک ہے۔ آگے آیت قال فما خطبک، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا کلام مکمل ہوا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری سے کلام کر رہے ہیں۔ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا مسئلہ ہے، خطبک یعنی تیرا کیا مسئلہ ہے اے سامری، شانک الداعی الی ما صنعت، کہ تیرا شانک، خطبہ کی معنی بتائی کہ تیرا کیا معاملہ ہے، وہ شخص جو بلاتا ہے جس کو تو نے بنایا ہے، کیونکہ سامری نے بچھڑے کو بنایا تھا، اس لیے وہ اپنے بچھڑے کی طرف عبادت کے لیے بلاتا تھا، تو اے وہ شخص تمہارا کیا مسئلہ ہے جو اپنے بنی ہوئی چیز کی طرف عبادت کے لیے بلاتے ہو۔ تو سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم یبصروا بھی، سامری نے کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے اس کو دیکھا جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، کہ انہوں نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل والوں نے۔ تو یبصروا بھی پڑھ سکتے ہیں، تبصروا بھی پڑھ سکتے ہیں، بالیاء والتاء، یعنی یبصروا اور تبصروا، اس کا مطلب کیا ہے، علمت ما لم یعلم، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو بنی اسرائیل والے جس کو نہیں جانتے۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول من تراب اثر حافر فرس الرسول، تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے والی جو مٹی ہے اس میں سے کچھ مٹی لی، قبضت تو میں نے مٹی لی، ٹھیک ہے۔ رسول کے بعد جبریل نکالا، یعنی بتایا کہ رسول سے مراد کیا ہے، رسول میں یہاں پر لغوی معنی مراد ہے، یعنی جو پیغام لے کر آتا ہے، جسے فرشتہ کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ فنبذتها، یعنی پھر میں نے اس مٹی کو پھینکا، ڈالا، کہاں ڈالا، القیتها فی صورت العجل المصاغ، یعنی میں نے اس ڈھانچے والی شکل کے اندر، جو ڈھانچہ بچھڑے کی شکل میں بنا ہوا تھا، میں نے اس ڈھانچے کے اندر اس مٹی کو ڈالا۔ کذالک سولت لی نفسی، اسی طرح میری جان نے میرے لیے یہ کام آسان کیا یا مجھے بہتر بتایا، سولت کا معنی بتایا، زینت یعنی مجھے اچھا جانایا، وَأُلْقِيَ فِيهَا أَنْ آخِذَ قَبْضَةً مِّن تُرَابِ مَا ذُكِرُوا، یعنی نفس نے یہ بات کیسی مجھے اچھی پیش کی کہ القی فیہا، کہ اس کے اندر مٹی کو پھینکا جائے، ان آخذ قبضۃ من تراب، جو مٹی میں نے لی تھی، قبضے میں لی تھی، ما ذکر جس کا ذکر کیا گیا، والقی کے اور پھینکا جائے اس مٹی کو، علی ما لا روح لہ، کہ جس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، یسیر لہ روح، تو اس کے لیے ایک روح ہو جائے گا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری جان نے مجھے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو مٹی میرے پاس ہے وہ مٹی میں اس میں ڈالوں جس کے اندر کوئی روح نہیں، کوئی جان نہیں ہے، تو وہ جان والا ہو جائے گا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ ورأیت قومک، اور میں نے تمہاری قوم کو دیکھا، طلبوا جو طلب کر رہی تھی، منک تجھ سے، طلبوا منک ان تجعل لهم الہا، میں نے تمہاری قوم کو دیکھا جو تجھ سے طلب کر رہی تھی کہ تمہارے لیے، کہ تم ان کے لیے الہ بناؤ، ان تجعل لهم الہا، کہ تم بناؤ ان کے لیے الہ معبود۔ فحدثتنی نفسی، تو میری جان نے مجھے بتایا، ان یکون ذالک العجل الہ، میری جان نے مجھے بتایا کہ یہ جو بچھڑا ہے یہ ان کا معبود ہے، یہ ان کا الہ ہے۔
قال لہو موسیٰ فاذھب فإن لک فی الحیات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ تو چلا جا، من بیننا، ہمارے درمیان سے تو چلا جا، فإن لک فی الحیات، بے شک تیرے لیے زندگی میں، تیری زندگی کی مدت میں تو کہے گا ان تقول لا مساس، تو اپنی زندگی میں کہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، مساس یعنی مس سے ہے یہ، کوئی مجھے نہ چھوئے، حیات کے بعد مدت الحیات یعنی اپنی حیاتی کی مدت میں، اپنی زندگی کے اندر کہے گا کہ لمن رأیتہ، جس شخص کو تو دیکھے گا اس کو کہے گا، لمن رأیتہ، جس شخص کو تو دیکھے گا کہے گا لا مساس، مجھے نہ چھو۔ اس کی معنی بتائیں کہ لا تقربنی فکان یعیہم فی البریۃ، یعنی تو اس کو کہے گا کہ تو میرے قریب نہ آ تو وہ بریت میں ہو جائے گا، یعنی تجھ سے بری ہو جائے گا، تجھ سے بیزار ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَسَّ أَحَدًا، اور جب تم کسی کو چھوئے گا، او مَسَّهُ أَحَدٌ، یا جسے وہ چھوئے گا، جس کو سامری چھوئے گا یا سامری کو جو کوئی چھوئے گا، تو ہم من جميعا، تو دونوں بیمار ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سامری کو ٹچ کرے گا یا پھر سامری جس کو ٹچ کرے گا بندے کو، تو وہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ بیمار ہو جائیں گے، سخت بیمار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تیرے لیے ایک مقررہ وقت ہے، لِعَذَابِكَ، تیرے عذاب کے لیے، لَن تُخْلِفْهُ، تجھ سے اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی، یعنی جو مقرر کردہ وعدہ ہے وہ ہوتا رہے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ تو اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بکسر اللام تخلفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا معنی ہوگا لن تغیب عنہ، یعنی تجھ سے وہ عذاب غائب نہیں ہوگا۔ وبفتحھا، اور فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لن تخلفہ، یعنی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، بل تبعث الیہ، بلکہ تجھے اس عذاب کی طرف بھیجا جائے گا۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور تو اپنے اس معبود کی طرف دیکھ جس کی عبادت میں تم سارا دن ٹکا رہتا تھا۔ ظلت معنی ٹکا رہنا، جس کی وہ عبادت کرتا تھا بچھڑے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی طرف دیکھ جس کی عبادت میں تم سارا دن ٹکا رہتا تھا۔ اصلہ زللت، زللت، ٹھیک ہے، بلامین، دو لاموں کے ساتھ ہے، اولاہما مکسور، ان میں سے پہلا لام مکسور ہے، زللت حذفت لتخفیف، تو ایک لام کو، مکسور لام کو کیا کیا گیا؟ حذف کیا گیا تخفیف کی وجہ سے۔ اے دم تو، یعنی تم دائم رہتا تھا، قائم رہتا تھا اس کی عبادت پر، مقیمین ٹکا رہتا تھا، تعبدہ اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں لَنُحْرِقَنَّهُ، تو ہم ضرور بضرور اس کو آگ سے جلائیں گے، کس کو؟ اس بچھڑے کو۔ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اس کو ریزہ ریزہ کر کے اس کو سمندر میں پھینکیں گے۔ ننسفن یعنی ریزہ ریزہ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ہم سمندر میں پھینکیں گے۔ نُزْيِنَّهُ یعنی اس کو پھینکیں گے، فی ہواء البحر، سمندر کی ہوا میں، یعنی سمندر کے اندر اس کی لہروں میں پھینکیں گے۔ فعل موسیٰ بعد ذبحہ ما ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اس بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد جو ذکر کیا گیا، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دھمکی دی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کر کے دکھایا، یعنی پہلے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا رب، تمہارا معبود وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما،
وہ ہر چیز کو علم کے اعتبار سے وسیع ہے، یا اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تمییز محول عن الفاعل، یہ علم یہ اصل میں کیا تھا؟ فاعل تھا، کس کا؟ وسیع کا، پھر اس کو تمییز بنایا گیا فاعل سے پھیر کر، تمییز محول عن الفاعل، یہ علم تمییز ہے اور فاعل سے پھیری ہوئی ہے، یعنی اصل میں کیا تھا؟ وسیع علمہ کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔